بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم ناظرین و حضرات، آج کا پروگرام آئیے دین سیکھیے۔ دین کا علم سیکھنا اور دین کے اوپر عمل پیرا ہونا یہ کس قدر ضروری ہے۔ دین جو ہے یہ اللہ رب کی طرف سے نازل کردہ جو آخری زمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے، جس کو اللہ رب نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارے یہاں پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین کامل اور مکمل ہو چکا ہے۔ کامل چیز وہ ہوتی ہے جس نے تمام چیزوں کا اپنے اندر احاطہ کیے ہوئے ہو، تو دین اسلام ایک واحد دین ہے جس نے ہر چیز کا اپنے اندر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ موجودہ دور میں جتنے مسائل آتے ہیں، جتنی پریشانیاں آتی ہیں، جتنی مصیبتیں ہوتی ہیں، جتنے دکھ آتے ہیں، جتنی آزمائشیں آتی ہیں، ان تمام کا حل 1400 سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام نے ہمیں بتلا دی ہے۔ ان سے نکلنے کا راستہ دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ کچھ رستے، کچھ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں وہ دین اسلام کے اندر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو سیکھتے نہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو دین اسلام کی کچھ اہم چیزیں سکھلاتے ہیں، اور اگر ہم دین اسلام کو سیکھ لیں گے تو ان مسائل کا حل، ان دکھوں کا حل، ان پریشانیوں کا حل، ان مصیبتوں کا حل، ان مصیبتوں سے نکلنے کے راستے جتنے بھی ہیں وہ دین اسلام کے اندر موجود ہیں۔ تو دین اسلام کس قدر ضروری ہے، ہمارے ساتھ دو ہمارے مشائخ موجود ہیں۔ ایک فضیلت الشیخ محمد شاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو مدینہ منورہ میں ہمارے ساتھی تھے، مدینہ طیبہ میں سے علم حاصل کر کے کلیہ دارالقرآن والحدیث میں ماشاءاللہ فرائض تدریس کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے عزت مآب فضیلت الشیخ حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب، جو ماشاءاللہ ہمارے اسی ادارے کے کلیہ دارالقرآن والحدیث کے شیخ الحدیث مولانا صوفی گلزار احمد صاحب رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ، اللہ کی قبر کو منور فرمائے، ان کے فرزند ارجمند ہیں، اور کلیہ دارالقرآن سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسی مدرسہ کلیہ دارالقرآن والحدیث جناب کالونی فیصل آباد میں تدریس کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں دین کے بارے میں تاکہ آپ بھی ان سے استفادہ کر سکیں۔ جی شیخ شاہد صاحب، ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا دین کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ دین تو ایک ایسی چیز ہے جس کو جو ہے اللہ رب نے آخری زمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر دی ہے، اور اس کے اندر ساری چیزوں کا اللہ رب نے حل بھی رکھا ہے، تو اس کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے عام بندوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جی، دین کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کے ہم اگر دیکھیں تو کئی ایک پوائنٹ آف ویو بن سکتے ہیں، کئی ایک طریقوں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن ان میں سے میں دو چیزوں کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے، ہمارا اس دنیا میں آنا اور دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، وہ مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت بندے کی تخلیق کا مقصد ہے، تو عبادت جب تک ہم دین کا علم حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں عبادات کا پتہ نہیں چلے گا، اس وقت تک ہم عبادت کو سمجھ نہیں سکیں کہ عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو اس لیے تخلیق کے مقصد کے ساتھ ساتھ عبادت کو سمجھنا لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد دنیا میں آ کے دولت جمع کرنا یا یہاں رہ کے جو ہے وہ بہت زیادہ مال بنانا، اپنے گھر بنانا اور دیگر جو ہے دنیا کے اسباب ہیں، یہ تو صرف زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے، نہ کہ یہ مقصد ہے۔ مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے، یعنی اپنے روزمرہ کے ایام کو کیسے گزار سکیں، اس کے لیے کھانا پینا، رہنا سہنا، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ ہاں، یہ ضروری ہے۔
تو اس حوالے سے ہمیں دین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ کون سی چیزیں اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے ہمارے اوپر فرض کی ہیں، تاکہ ہم ان کو سیکھ سکیں اور صحیح معنوں کے اندر اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ یعنی زندگی کا مقصد پورا کرنے کے لیے عبادت ہے، اور عبادت اسی وقت ہوگی جب ہمارے پاس دین کا علم ہوگا، اس لیے جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے جس فطرت پہ بندے کی تخلیق کی ہے، دین اسلام ان تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہماری وہ چاہے روزمرہ کی زندگی ہو، زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، معاشرے میں اپنے جو دیگر لوگ ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی ہے، اور اسی طرح رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے شریعت نے ان کے حقوق رکھے ہیں، ان کے ساتھ ان کا کیسا جو ہے وہ ملن جلن ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کیسا لین دین کا معاملہ کرنا ہے۔ اگر اس سے بھی ہم باہر نکلیں تو جو ہم زندگی گزارنے کے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، یہ ساری چیزوں کی طرف شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس میں بعض چیزیں شریعت نے کہا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اگر ان حلال و حرام کی قیود کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی حرام ہیں، تو ہمیں لازمی اور ضروری جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کرنا پڑے گی۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی گزارنے، تخلیق کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے، عبادت کے لیے ہمیں دین سیکھنا پڑے گا۔ جی، اس سے دوسرا ویو دیکھیں تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ، رہنے سہنے کا طریقہ، معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کا طریقہ، یعنی بالغرض کے دنیا میں رہنے کا سلیقہ طریقہ جو ہے وہ بھی ہمیں دین ہی بتاتا ہے۔ اس کو رہنے سکھانے کے لیے یا ان کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھی ہمیں دین سیکھنا ضروری ہے۔ جی، اس لیے جو ہے نا شریعت نے کیونکہ ہماری ہر چیز کی طرف رہنمائی کی ہے، تو ہم کسی بھی معاملے میں شریعت سے دور نہیں ہٹ سکتے۔ پھر آگے محدثین نے، مفسرین نے اور فقہاء نے، شارحین نے دین کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف قسمیں بنائی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ کچھ دین کی ایسی چیزیں ہیں جو سیکھنا ہر بندے پہ لازمی اور ضروری ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں یہ دو طرح کا ہے، ایک وہ ہے کہ جو فرض عین ہے جو ہر کسی مسلمان پہ حاصل کرنا لازم ہے، جس کو سیکھے بغیر گزارا نہیں۔ ان میں توحید کے مسائل ہیں۔ اس کے بعد جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ نصیحت کی تھی کہ آپ ایسی قوم کی طرف جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہیں، تو سب سے پہلے ان کو کلمے کی طرف دعوت دینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اسی چیز کا ذکر کیا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے علم کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ علم جو ہے اللہ کی ذات کے بارے میں آپ کو ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق اور یہ ہر بندے کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ بارک اللہ فیکم۔